میں اہل حدیث کیوں کہلاتا ہوں، میں اہل حدیث کیوں ہوا ہوں؟ اہل حدیث کہتے کس کو ہیں؟ پہلے یہ فیصلہ کر لیں، پھر سوال آسان ہو جائے گا۔ قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن بھی حدیث ہے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث۔ تو ہر مسلمان اہل حدیث ہے، ہر مسلمان۔ کوئی ہے جو قرآن کا انکار کرے؟ کوئی ہے جو حدیث کا انکار کرے؟ یہ ہمارا صفاتی نام ہے، یہ ہمارا تعارفی نام ہے۔ ہمارا اصل نام کیا ہے؟ هو سماکم المسلمین، اصل نام مسلم، ہم مسلم ہیں، ہمارا نام مسلم ہے۔ لیکن تعارف جب ہوا تو ہمارا تعارفی نام کیا ہے؟ اہل حدیث، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث۔ مترادف چیزیں ہیں۔ کیوں؟ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں۔ اس نام کی ضرورت کیوں پڑی پہچان کے لیے؟ اس نام کی ضرورت کیوں پڑی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تعارفی نام بہت زیادہ تھے، صحابہ کے، اہل بدر بھی تھے، یا معاشر شباب بھی کہا، انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، تعارف تھا نا ان کا، تھے سارے کے سارے مسلم۔ جب تک دنیا کے مسلمان اسی دین پہ رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تو سارے کے سارے مسلم تھے۔ پھر فتنوں کا دور کھلا، فتنوں کا دروازہ کھلا، شیعہ پیدا ہوئے، خوارج پیدا ہوئے۔ اس وقت پھر صحابہ کا آخری دور تھا، تابعین کا ابتدائی دور تھا، وہاں پہ اہل سنت والجماعت کا نام تابعین کے دور میں متعارف ہوا، جو اصل نام نہیں، اصل نام مسلم ہے، یہ ہمارا تعارف ہے۔ بھائی گھوڑوں کو پوجنے والا بھی مسلم ہے، قبر کو پوجنے والا بھی مسلم ہے، مندر میں جا کے عید میلاد منانے والا بھی مسلم ہے، کرسمس کا کیک کاٹنے والا بھی چرچ میں کھڑا ہو کے مسلم ہے۔ ہم کون سے مسلم ہیں؟ ہم وہ مسلم ہیں جو صرف قال اللہ وقال رسول کو مانتے ہیں، ہم وہ مسلم ہیں۔ ہمیں اہل السنہ والجماعہ بھی کہا جاتا ہے، اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا تعارفی نام ہے۔ اہل حدیث بننا لازم ہے، کہلوانا نہیں۔ اگر بندہ ایک اہل حدیث نہیں کہلواتا، اگر ایک بندہ اہل حدیث نہیں کہلواتا لیکن عقیدتاً منہجاً وہ اہل الحدیث ہے تو ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے وہ۔ اگر قرآن و حدیث پہ چلتا ہے ہمارا بھائی ہے۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائیے، اپنا تعارف کروائیے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو قبروں کا طواف کر کے اہل سنت کہلواتے ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا ہے، دوسرے ہاتھ میں حدیث دی ہے۔ ترکت فیکم، میرے پیارے حبیب کا فرمان ہے۔ تو اہل حدیث بننا لازم ہے اور ان گمراہ فرقوں کے درمیان اپنا تعارف کروانا لازم ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔